وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محمد عصمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد. محترم المقام واجب الاحترام شرفاء ملت، دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمیسو کہ اللہ پاک اس عاجز نو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق بخشے. جڑی جڑی بات میری زبان چکلے او صحیح ہوئے، اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی نظر عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، آج دے پروگرام قابل قدر محترم محمد پاک صاحب نے اپنے والد دے اصال ثواب سے رکھے. دعا فرمیسو اللہ پاک مرحوم دی قبر کو جنت پاک بناوے. اللہ رب العزت توڑا آونا باونا اور انہیں دی خیرات کو قبول و منظور فرماوے. اللہ رب العزت صلی بیان کو قبول و منظور فرماوے. ان دا سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے اب آدم علیہ السلام تک صحابہ، تابی، تبا تابی، اولیاء، بزرگ، خصوصاً انہیں دے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ تک پہنچاوے. میرے دوستو، اس مقام تے دوسری مرتبہ میں حاضر تھی نہ پیاں. میں ایک درخواست صحابہ کی خدمت عالیہ در پیش کرے ساں. میں کو جرا موضوع لیتا کہ موضوع دے مطابق ہی گفتگو کرے ساں. جنہیں تو صحابہ جنہیں چوپ دا روزہ رکھے ہوئے یہ روزے کو تروڑو. لفظ سبحان اللہ، لفظ الحمدللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے. سارے صلی اللہ علیہ وسلم آکھو. ہر انسان دے نال رب دے روح نگران بیٹھن، دو فرشتے بیٹھن. ایسی قرآنی محفلی جنہیں بندہ آندے، ایسی نورانی محفلی جنہیں بندہ آندے، اللہ رب العزت لوہائیں فرشتے کو حکم صادر کریں دے، آرڈر جاری فرمیں دے. میرے فرشتے کھڑے تھی کھڑو. اے جڑے جڑے بندے آئے بیٹھن لفظ سبحان اللہ آدھے پین، الحمدللہ آدھے پین، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھ دے پین، سجی سیڈ والے کو آرڈر جاری تھی دے. ڈاڈا نے کیا لکھے دا تے درجات کو بلند کریں دا. تے کھبی سیڈ والے کو آرڈر جاری تھی دے تو برایاں مٹیں دا. میرے دل دی تمنا ایہا، محترم محمد بخش دی دل دی تمنا ایہا، اللہ بخش دی دل دی تمنا ایہا، قاری شہاب الدین سے دی دل دی تمنا ایہا، سارے قاری غلام مصطفیٰ دی دل دی تمنا ایہا. جڑے بندے سارے پروگرام دے در آمین، انہیں دا نام عمال نیکے نال برید پومن تے اے برائے علی خالی تھی پومن. اے تھیسن تان جڑے لفظ اکسو سبحان اللہ، لفظ اکسو الحمدللہ، یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آوے دے درود شریف پڑھسوں. ڈاڈا نیکیاں مل جا ویسن تے ڈاڈا گناہ معاف تھی دے ویسن تے ڈاڈا درجات بلند تھی دے ویسن. میرے دوستو، چوپ دا روزہ تم لیسو. او سارے پرانے بزرگ دن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
آج اگر اساں خاموش راسوں کل کے لوگ جڑے سارے پروگرامیں دوتے آسن وہ بھی خاموش راسن آج تسا کہیں بندے واسطے دعا کر ویسو کل تورے واسطے دعا کرے سن زندگی احمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے یہ عارضی تے مختصر زندگی ہے یہ زندگی ہے 40-50 سال دی یہ زندگی ہے 60-70 سال دی قیامت دا ہیکلی بھاری میں 50,000 سال دا میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ ایسا وقت ہو سی ایسا ٹائم ہو سی سورج سر دے برابر کھڑا ہو سی نیزہ دے برابر ہو سی کئی آدمی نو گوڑے تک پسینہ ہو سی کئی آدمی کو موڑھے تک پسینہ ہو سی کئی آدمی نو گردن تک پسینہ ہو سی ایسے بدبخت ہو سن جنہیں اپنے پسینے اندر شرابور تھے ہو سن سرائکی بڑھے کھڑے ہو سن انہوں نے کیا تھی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی فرما گیا اگر کہیں بندے کو چھوٹے کو چھوٹا عذاب دیتا ویسی جہنم دی جوتی اندے پیرے پواری تھی ویسی دماغ سر دے کھوپڑی کھڑا کھول دو سی آپ سوچو انہیں لوگے دا کیا حال ہو سی جنہیں دی پوری جان جہنم میں پیچھر دی ہو سی یہ زندگی عارضی ہے میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہن اے جہان کورت جہانی وے وطن اصلی موت دے بعد ہے انسان اس جہان دوتے آئے آخرت واسطے پڑھاوے آخرت واسطے محنت کرے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دی طرز زندگی کو دیکھو خلفائے راشدین کو دیکھو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو حضرت فاروق اعظم کو دیکھو حضرت عثمان غنی کو دیکھو حضرت نیچل مرتضی شیر خدا کو دیکھو حضرت حسن مجتبی کو دیکھو حضرت حسین شہید کربلا کو دیکھو آخری وقت بھی قرآن مجید تلاوت کو نہیں چویا آخری وقت نماز کوئی قضا نہیں کیتا ایسا لوگ بنے دے ضرور ہے لیکن طرز زندگی نہیں اپنے دے اس زندگی عارضی ہی وے میرے دوستوں تعزیت دے پروگرام دوتے آئے بیٹھے وے اس سالانہ ایسار ثواب دا پروگرام ہے اس زندگی عارضی ہے زندگی مختصر زندگی ہے موت روزانہ اعلان کر دیئے موت دا اعلان تو صاحب آپ سنے ہو سی موت روزانہ اعلان کر دیئے آج فلاں جگہ تے فوت کی تھی کیے فلاں جگہ تے فوت کی تھی کیے فلاں جگہ تے فوت کی تھی کیے موت آدھیے میں روزانہ اعلان کر دیا میں او موتا جیری پھرامے دی محبت کو جدا کریں دی میں او موتا جیری والد تے پترے دی محبت کو جدا کریں دی میں او موتا جیری میاں تے بیوی دی محبت کو جدا کریں دی موت روزانہ اعلان کریں دیئے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم قبر بھی روزانہ اعلان کریں دیئے موت دا اعلان قبر دا اعلان اسا لوگ ویندے ہیں دفنا کے والا دے ہیں اسا سمجھتے ہیں شاید ہی مر رہا اپنے ابو اجداد کو دیکھو ابو اجداد کتھا بیٹھن لوگ ایچے کافی ودن قبر اندر سوتے پہن جیرے اندر کل کو نماز شروع کرے سوں کل کو تلاوت شروع کرے سوں اری قبر اندر سوتے پہن میرا دوست قبر روزانہ اعلان بھی کر دی حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرامی قبر روزانہ اعلان کریں دی آمی تیاری کر کے آمی تیاری کر کے آمی تیاری کر کے یا تب جنت دے باغ آمی جو باغ ہوتا یا جہنم دے کھجے آمی جو کھڑا ہوتا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے قبر روزانہ اعلان بھی کریں دی قبر روزانہ اعلان بھی کریں دی قبر روزانہ اعلان بھی کریں دی آمی تیاری کر کے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ روزانہ کلام اللہ دی تلاوت پیا کریں دی پانچ وقت نمازہ پیا پڑھ دیں اپنی زبان کو جوڑتے غیبت کرو پیا بچے دیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جلے بندہ قبر در میں دے قبر در میرے دوستو جنہ تعلق رب دے کلام دنالوں سی رب دا کلام آوے سی اور رب دا کلام اے بات آگے سی اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا میں تیرے خوش آمدید آدیاں میں تیرے خوش آمدید آدھا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جلے مومن بندہ قبر دے میں دیں رب دے کلام کو پڑھن والا بندہ قبر دے میں دیں پانچ وقت نمازہ پڑھن والا قبر دے اندر میں دیں روزے رکھن والا بندہ قبر دے اندر میں دیں صدقات خیرات کرن والا بندہ قبر دے میں دیں قبر اتنی وسیع و عریض تھی میں دیں جے تک انسان دی نگاہ میں دیں قبر اتنی کھلی تھی میں دیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے بدبخت بندہ جب قبر دے میں دیں رب دے کلام کو نہ پڑھن والا بندہ جلے قبر دے میں دیں پانچ وقت نمازہ نہ پڑھن والا
بندہ قبر دے اندر ویندے اور غیبت کرنے والا بندہ بہتان لاون والا بندہ الزامات لاون والا بندہ جھوٹ بولنے والا بندہ رمضان دا احترام نہ کرنے والا بندہ قبر دے ویندے قبر دی تیرا آون نامبارک ہوئے تیرا آون نامبارک ہوئے میرے کو کیا کرنے خاطر دنیا دے میرے تے چلدا میں تیرا چلن بھی برداشت نہ کریں جم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں دے انگلیاں پا کے سمجھے اتنی تنگ تھی ویندی اتنی گھٹی ویندی تو چھڑوں والا بندہ کوئی نہ ہو سی قبر یہ تو چھوٹی جائی لیکن مومن بندے واسے نبی سی فرمائے جلے قبر جے مومن بندہ ویندے جے تک نگاہ ویندی قبر تیری کھلی تھی ویندی سبحان اللہ سبحان اللہ تے بدبخت بندہ جلے ویندے بد نصیب بندہ ویندے قبر کھٹی تے تنگ تھی ویندی میرے دوستو دنیا دے گھرے دی خاطر دے محنت کرے دے پہ ہو ان نکی کوٹھڑی دی خاطر کئے محنت کی دی ہے ان اندر ہوا دا کیا انتظام کی دی ویندے ان دے اندر روشنی دا کیا انتظام کی دی ویندے وے وہ ایک زندگی ہے وہ زندگی دا کتنا اہتمام کی دی بیٹھے ہوئے تو علی تو میری زندگی گزرتی کیویں پئی ہے اصل لوگ زندگی کیویں پہ گزرے دے ہیں بند کوٹری حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت ہی بیٹھے صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کہہ کو آدھن سیانہ بندہ دانا کہہ کو آدھن کچھ سارے گروہ پوچھیا اکھوں فلاں سردار کو آدھن فلاں نواب کو آدھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے دانا ہوئے سمجھدار ہوئے جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کرے مرن کو پہلے مرن دی تیاری گرے بانے دی چھا کے دیکھوں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کی دی بیٹھے ہیں موت کو اگو سوچے دے ہیں کل ایک کم کرے سوں پرسوں ایک کم کرے سوں آندھے سال فیرانا کم کرے سوں میرا دوست موت کو لگو سوچے دے ہیں ایک لمحے دا پتہ کہنی کہ اگلی زندگی گزر سی کی میں وقت گزر سی کی میں میرے پاک کمر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لو پوچھے موت دا پتہ ہی میں صحابی قدم چاہ دے شاید دوسرا قدم چاہ سکا نہ چاہ سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے پتہ نہیں جو تو قدم کوتے کر سکتی یا نہیں کر سکتا اصل لوگ نے کھوزا کیا کرنے میں ساری زندگی کیوں پہ گزرتی ہے کتنے لوگوں کو دفنا چکے ہیں کتنی بندے کفن پوا چکے ہیں غسل کرا چکے ہیں چاہ چکے ہیں جنازے پڑھ چکے ہیں اسے شاید ہی مر رہا کرہیں اپنے اباؤ اجداد کو دیکھو میرا دوست اے اولاد اپنے والدین کو بھول گئی اولاد کیا کریں گی بھول گئی کیرے بندن جرے پرداڑے گجار دے کیتا ہوگی پرداڑے دی قبر دے گئے ہو کری ڈاڑے پرداڑے دی قبر دے او ہمتا سائے ہیں آج جو کتا ہے میرا دوست کری سوچ کہیں لے کل ہے بے کے سوچ ایک وقت آسی کہ لوگ ساکو بھول بے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی اپنی زندگی سونی بناون اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاون اپنے بچے کو نمازی پڑھاون اپنے بچے کو نیک بڑھاون صحیح معنی مومن بڑھاون او بندے قرآن مجید کڑے پڑھ دیو سے میرا دوست جے تو دنیا تے رخصت تے تیری قبر منور پہ تھی نہیں ہو سی جے لوگ صدقہ تے خیرات پہ کرے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جلے مومن بندہ قبر دے اندر ویندے رب دا کلام اپنی اصلی حالت دے اندر آویندے آ کے استقبال پہ کرے داؤں دے صدقہ تے خیرات بندے دے ارد گرد آوے دی سارے آپ دا تحفظ کی دی کھڑی ہوں دی آپ دا خیال پہ کریں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے رب دے ملائکہ حساب کتاب گھرن دی خاطر آسن رب دا کلام سامنے آوے سی رب دی گفتگو سامنے آوے سی صدقہ دے خیرات سامنے آوے سن اور اے بات پہ عادل ایک لوگ کوئی حساب کتاب نہ گنو ایک لوگ کوئی سوال جواب نہ کرو ایک لوگ کوئی بات نہ پوچھو اے دنیا نے سائنل محبت کرے نا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سورت اخلاص پہ بولے دیو سی سورت میرے دوستو اخلاص گفتگو پہ کریں دیو سی سورت فاتحہ پہ علی دیو سی بسم اللہ دی بے پہ بولے دیو سی الرحمن الرحیم پہ بولے دیو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سورت یاسین پہ بولے دیو سی سورت ملک پہ بولے دیو سی سورت رحمان پہ بولے دیو سی پورا قرآن مجید رب دنال گفتگو پیا کریں دیو سی یا اللہ میں ادھا سفارشی یا اللہ میں ادھا سفارشی یا اللہ میں ادھا سفارشی اللہ پاک اپنے کلام اللہ دی سفارش قبول کرے دے ایک آل حکم فرمے سی ایدھی قبر کو جنت دا باغ بڑھا دے اور کلام اللہ دی برکت نال جنت دا باغ بھی بنا دے تے جنت دا ہوا میں جاری فرما دے 300 موریاں جنت دا کھل ویسن ہوا میں دا 300 موریاں 300 کھڑکیاں جنہوں ہوا میں جاری تھی ویسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے تک انسان دی مومن دی نگاہ ویسی قبر اتنی کھلی تھی ویسی اور بھائی گال تو کچھ اسی جنہیں مومن بنا قبر دے در بیندے نا انہوں نے اردہ گرد والے قبر نظر ٹھنڈک پیدا تھی ویسی ٹھنڈک اور وہ دیا کون آگئے اللہ والا آگئے تے جنہیں بد نصیب بنا قبر دے بیندے قبر اتنی گرم تھی ویندی ہے ان گرمائے جا اثر نوچے قبریں بندے ہوتے کیرہ بدبخت آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی دوست احباب چھوڑ ویسن والد بھی چھوڑ ویسی بیٹے بھی چھوڑ ویسن میرے دوستو عزیز و اقارب چھوڑ ویسن دنیا میں محبت رکھنے والے بندے ہیں انہوں نے ایک بات کر یاد ہوتا جلدی چاہو جلدی چاہو جلدی چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے مومن بندہ دے جلدی میں کو پہنچاؤ میں کو جلدی پہنچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اور جرا بدبخت بندہ ہوں دے وہ چیخا پہ مرے ہوں دے اور میرے دوستو اپنے گھر کو رکھ کے قبرستان تک 60,000 چیخ مرے دے کڈے کی دیویں دے موت مومن واسطے خوشبودار پھولے موت مومن واسطے تحفہ ہے جب مومن کو موت آن دیئے مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے مومن دے کاج آج تو کچھ بار پہلے میرے تے موت آ ونی ہاں میں کو اللہ دا دیدار پہلے تھی ونی موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہی وے موت مومن واسطے تحفہ ہی وے اسد ڈرتے ہیں مر گئے اسے کیا تھی سی مر ونجے کو پہلے تیاری کر گھنو میرے دوستو مر ونجے کو پہلے تیاری اپنی سیرت کے صورت نبی دے فرمان دے تابع کر چیرو دنیا کی کامیابی ہو سی قبر کی کامیابی ہو سی حشر کی کامیابی ہو سی میدان قیامت کامیاب تے کامران تھی دے مومن بندہ جلے فوت تھی دے وہ آدھے جلدی چاہو مگو مقام پہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ دا دیدار تھی دے وہ اللہ دا دیدار وہ آدھے جلدی پہنچاؤ کیوں دیر پہ کریں دے ہو بدبخت بندہ چیخا مرے دے وہ آدھے کدے میں کو چاہیے دے وے میں کو کدے کی دیوے دے وے میرا دوست قبر دی زندگی سوکھی نہیں وے حضور دے صحابہ جلے قبرستان گزر دے ہن چہرے زرد تھی وے دے ہن آپ پریشان تھی وے دے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان دے وچ گزر دے پئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم لکھے کہ ایک بندے دی قبر تے عذاب پیا تھی دے کیا پیا تھی دے عذاب پیا تھی دے وجہ صحابہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑی چھٹی وے کیا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر تے عذاب پیا تھی دے عذاب اے پیا تھی دے کہ اے جلے ٹردہ ہا اپنی چادر کو تلے کھیل کے ٹردہ ہا اے تکبر نال ٹردہ ہا اے اپنے گھٹنے دا خیال نہ کریں دا اے تکبر فرعون علی عادت رکھیں دا ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بئی قبر تدار پہ تھی دے میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کس چیز عذاب ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں اے بندہ پیشاب جلے کرے دا ہا انہیں چھینڈے دا خیال نہ کرے دا وہ اندھے جسم تے آنے پر انہی وجہ کرے قبر دا عذاب پہ تھی دے ایسا کرنے نیٹھے پیشاب جو باندھے ہیں انہیں چھینڈا سارے جسم تے آنے اکثر بھرا مل دن ایسی نماز نہیں پڑھتے میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے آدھے نہیں کپڑے میرے پلید ہیں
نہ اگر موت آ وجے یہ پلیتی دے آلہ بھی آوے سارے دانا بندے وطن جنہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ جنہوں روشن خیال میں آتا کئی زمانے روشن خیالی دا بڑا خیال پہ اصلا بنیاد پرست لوگ ہیں وہ ادھر اصلا روشن خیال لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ جلے رات کو سمجھن پلیت کپڑے پا کے سمجھن اگر نبی دا عاشقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جلے رات کو سمجھو وضو کر کے سمجھو خوشبو لا کے سمجھو درود شریف پڑھ دیو ہے سمجھو چنگے کپڑے پا کے سمجھو ایسا جلے سمجھے ہیں پلیت کپڑے پا کے سمجھے موت آوے پلیتی موت آوے کرے غور کیتے گئے ایسا کرے یہاں تک ریٹھا نہیں کرے ایسا سمڑا کی میں ہے میرا دوست حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت دے مطابق سمجھو درود شریف پڑھ دیو ہے سمجھو دعا پڑھ دیو ہے سمجھو میرا دوست جلے اٹھو دعا پڑھ دیو ہے اٹھو رات تیری ساری عبادت در شمار تھی ویسی ایسا سمجھے ہوئے ہیں جی مقصد کے ساتھ دنیا داری نال سمجھے ہیں رات گپ لینے پہ ہیں مندے کٹھنے پہ ہیں غیبت کرنے پہ ہیں بہتان لینے پہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جیرا مقنوع شہیدی زمانت لے وے پہلی چیز زمانت لے وے اپنی زبان دی ناجائز کلمہ نہ پڑھے غیبت نہ کرے بہتان نہ لاوے اور دوسری اپنی شرمگاہ دی زمانت لے وے کئی انسان تہوان دی عزت برباد نہ کرے سی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا وارث ہوں سبحان اللہ سارے آنکھو جا اے اللہ جرا سبحان اللہ آنکھیں دی عمر برکت عطا فرما اے اللہ جرا سبحان اللہ آنکھیں جیلی دعا منگیں دی قبول دے منظور فرما اچھی سبحان اللہ آنکھو میرا دوستو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جیرا بندہ سبحان اللہ دا ورد کرے دے اللہ کو جیلی دعا منگ دے اللہ قبول دے منظور کر چھوڑے دے سبحان اللہ نہ میرا نہ ہے نہ میرے ابے دنائی دے یہ رب دی پاکیزگی بیان ہے تو پاک ذات ہی تو پاک ذات ہی تو بے نیاز ذات ہی تو قادر ذات ہی تو سارا اسد نے محتاج ہیں تو کسی نے محتاج نہیں اسد رب دی پاکیزگی بیان کرنی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ جزاک اللہ حضور علیہ السلام نام مبارک ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیرا بندہ سبحان اللہ کسرت نہ لاگ سی جی دعا منگسی اللہ پاک وہ قبول دے منظور کر چھوڑے سی اچھیا کو سبحان اللہ جنہیں کو رب زبان مفت دیا کو سبحان اللہ میرے دوستو جس نبی دی عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مسلح تے گزر دی ہے ساری رات رب دی عبادت کرے دی ہم اور جب عبادت تو فارغ ہو دیں رات کے التجا کے دیں یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں تھیا تمام نبیین دا سردار ہے آنا خاتم النبیین دے تاج والا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحمت والا ہے ساری رات رب دی عبادت پہ کرے دے اور جس پیر علی کو منے دیو آپ پیر علی تو رسا شاہ علی تو رسا حضرت علی المرضی شیر خدا فرمیدن میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مسلح تے گزر دی ہے ساری رات رب دی عبادت کرے دے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو روزے رکھے دے ہم اٹھیا کو سبحان اللہ میں سارے اڑے دا بیٹا سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ اکسو نام اعمال توڑے اندر نیکیاں لکھی سے مرحوم دی قبر جنت دا باغ مرسی تے محمد بخش ہے تے اللہ بخش پروگرام رکھی اللہ انہیں دے نام اعمال نیکیاں لکھی رب تو وحدہ لا شریک ذات ہے وہ پوری کائنات اون دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں وہ اتنی وحدہ لا شریک ذات ہے وہ توڑے گھرے کی برکت تا کر چھوڑے سی اچھا کو سبحان اللہ پیر علی المرتضی شیر خدا میرے دل دی دھڑکنی ہے علی المرتضی شیر خدا میرے دماغ دا سکون ہے علی المرتضی شیر خدا میرے اکھی دا نور ہے علی المرتضی شیر خدا حضور دے تھیوے دا نگے میرے سر دی پگے اچھا سبحان اللہ میرے پیر علی کو منے دیا کو سبحان اللہ صدیق اکبر کو منے دیا کو سبحان اللہ فاروق اعظم کو منے دیا کو سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو منے دیا کو سبحان اللہ
میرے باپ کے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چشمدید گواہ حضور علیہ السلام دی رات مسلح تے گزرتی دیکھن والا صدیق اکبر ہے دیکھن والا فاروق اعظم ہے دیکھن والا عثمان غنی ہے دیکھن والا علی جل مرتضی شیر خدا ہے دیکھن والا حسن مجتبی ہے دیکھن والا حضرت حسین شہید کربلا ہے حضور دے چشمدید گواہن اور آج دریوار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی وفات دا نبھارے جس دے متعلق رب کائنات نے فرمائے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدیق اکبر او جوان ہے جنہیں واسے رب کائنات رب کلام اللہ نے فرمائے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میرا پیغمبر اپنے نال والے صدیق کو نساچا فکر کرنے دی ضرورت نہیں ابو بکر کو نساچا مایوس سیون دی ضرورت نہیں ابو بکر کو نساچا پریشان کی ضرورت نہیں میں رب تیرے نالا میں رب تیرے اچھو چلو رب تیرے تو صدیق اکبر دی تھوڑی شان بیان کرو تو حضور دا چشمدید گواہ ہے ہر چیز حضور دے نام تے قربان کروالا ہے اور میں حضرت علی دی شان پیا بیان کرنا آپ میرا پیر علی تو رسا شاہ علی تو رسا میں تا ملکی چمن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یگانگت ہوئے بھائی چارے والی فضا ہوئے تو علی تے میری زبان ہوتی اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حضور تا فرمان ہوئے صحابہ تے اہل بیت نقش قدم ہوئے اچھیا کو سبحان اللہ اور تو سے سبحان اللہ آدھی ہو مطلب دل منور پیا کرنا میرے دوست میں نحج البلاغہ دیزر پیار پہ کریں دا آتے مندہ درد کریں دا آمرہ پیر علی تو رہتا شاہ علی تو رہتا حضرت پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تے خیر خواہ کہو حضرت نشل مرزا شیر خدا فرمینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخلص تے خیر خواہیں پہلے نمبر تے سیدنا صدیق اکبر ہیں دوجہ نمبر تے حضرت فاروق اعظم ہے اللہ پاک انہیں تے رحمت فرماوے اللہ پاک انہیں تے رحمت فرماوے اللہ پاک انہیں تے رحمت فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تے خیر خواہاں وہ پہلے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیقہ میرے دوستو ابو بکر صدیقہ بلکہ ترے میں دل نے کو منور کی دی ونیا اجے بات یاد کر کے ونیائیں سارے صحابہ صدیقن سارے صحابہ صدیقن سارے صحابہ صدیقن سارے اہل بیت صدیقن سارے صحابہ تے اہل بیت صدیقن حضرت ابو بکر صدیق اکبر سارے صحابہ تے اہل بیت آکو صدیقہ آکو یہ سارے صحابہ تے اہل بیت سارے صحابہ تے اہل بیت صدیقہ یہ ابو بکر صدیق اکبر ہوئے اللہ سے فرمائے میرا دوست اس صدیق اکبر دے متعلق بلکہ تیرے دلے کو بیا منور کیا سارے صحابہ اور اہل بیت متقی ہن سارے صحابہ تے اہل بیت آکو جب متقی ہن پرہیزگار ہن سارے صحابہ تے اہل بیت متقی اور پرہیزگار ہن حضرت ابو بکر صدیق اتقاہا وسیجنبھا الاتقا اے حضرت ابو بکر صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق او جوانی ہوئے کہ پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دے ناتے ہر چھے قربان کی تیئے صدیق دیوان والا ہا پاک پہ مرکھنن والا ہا نعرے تکبیر نعرے رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت نے ہو صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت نے ہو فرق اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت نے ہو فرق اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت نے وہ باغ فیدت دا پیسہ ذات اپنی دلایا ہوئے ثبوت نے وہ بات سمجھا نہیں بھی ہے ذات اپنی دلایا ہوئے ثبوت نے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا جو نبی دنا تے گھر لٹاوے اور باغ زہرہ دا کھا نہیں سکتا نعرے
اکبر عظمت صدیق اکبر سیرت طیبہ کمیٹی علامہ توسوی نعرہ تکبیر میری گال تنقیدی نہیں، میری گال تعمیری ہے۔ بے شک میں سارے پھرا میں کو اتحاد لے ہونا چاہنا، سارے صحابہ تے اہل بیت تے غلام بن بنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر بات کرے دہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل دا ترائے تمنا، ترائے آرزوان، ترائے خواہشاں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے دل دی تمنا تے آرزوے ہیں کہ نگاہ میری ہوئے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری دل دی تمنا تے آرزوے مال میرا ہوئے تو نے قدمہ دے در نچاور ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری میری دل دی تمنا تے آرزوے کہ بچی میری ہوئے تے خاتمت الرسول ہوئے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے دل دا ترائے تمنا ہے تیم وجہ پیر علی دا انگال دی وکالت کریں دے کہ پیر علی المرضی شیر خدا فرمائیں دے کہ حضرت صدیق اکبر یہ گال کی دی میرے دل دا ترائے تمنا ہے۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو میری پہلی دل دی تمنا ہے، سبحان اللہ روچی نماز میری دل دی تمنا ہے، تیسری میری دل دی تمنا ہے کہ میری دل بیگم ہوئے اور پاکیزہ ہوئے۔ تے صدیق اکبر پیر علی فرمائے دے یہ بات فرمائیے میرے تیرے دل دی تمنا بھی دے یہ ترائے ہیں تو ہی تو یہ بات پہ کرنی کہ نگاہ میری ہوئے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے مال میرا ہوئے تیرے قدمے دلی چھاور ہوئے بچی میری ہوئے خاتمت رسول ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر او جوانے جا عرش حضور دے ناتے قربان کی دیئے، عرش حضور دے ناتے آپ کو جا کیا کہتی ہے صدیق دیون والا ہاں میرے پاک عمر کھنن والا ہاں میرا پاک پیمبر دیون والا ہاں تے علی کھنن والا ہاں علی جل مرضی شیر خدا۔ میرا دو سے بات یاد رکھے صدیق اکبر نے پیسہ لیتے، صدیق اکبر نے مال لیتے، صدیق اکبر نے بیٹی دیتی ہے، علی نے بیٹی نبی کو لگی دی ہے، علی نے پیسہ نبی کو لگی دے، صدیق دا مال علی دے گھر تک کا۔ این وجہ کرو علی نے اپنے پتر دنا ابو بکر رکھا ہوئے، کیا رکھا آئی؟ حضرت علی المرضی شیر خدا دے کتی پتران اللہ چھا تسا لاؤ کتی 18 پتر یہ والے سے کڑا پکوا گئے۔ میرا دوست اسد سارے گمنے دے ہیں حضرت علی المرضی شیر خدا دی 18 صاحبزادے کتی اونٹا لاؤ چاہ 18 پتر۔ حضرت علی المرضی شیر خدا دی 18 صاحبزادے ہیں، حضرت حسن دے 12 صاحبزادے ہیں، حضرت حسین دے 11 صاحبزادے ہیں، حضرت زین العابدین دے 11 صاحبزادے ہیں، حضرت محمد باقر دے 5 صاحبزادے ہیں، حضرت جعفر صادق دے 9 صاحبزادے ہیں، موسیٰ کاظم دے 35 پترن، لوگ منے دے 5 تے 12 کو، میں توسی منے دا سارے کو۔ تو سارے علیہ وے اگر سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی المرضی شیر خدا دے پتر دنا صاحبزادے دنا ابو بکر، حضرت حسن دے پتر دنا ابو بکر، حضرت حسین دے پتر دنا ابو بکر، حضرت محمد باقر دے پتر دنا ابو بکر، موسیٰ کاظم دے پتر دنا ابو بکر، بیٹی دنا عائشہ۔ میرے دوست سے بات یاد رکھو میں سارے کو من والا بندہ میں دا حضرت علی المرضی شیر خدا میرے دل دی دھڑکنے، حضرت حسن میرے دل دی دھڑکنے، حضرت حسین میرے دل دی دھڑکنے، حضرت علی المرضی شیر خدا میرے اکھاں دا نور ہے، حضرت حسن میرے اکھاں دا نور ہے، حضرت حسین میرے اکھاں دا نور ہے، حضرت زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری سارے قرآن مجید حافظ قاری ہیں۔ آج تک بھائی گال نسی ہوئی نا میں دا اتحاد والا بندہ نا میں دا بھائی بھائی بڑھمانی امام جعفر صادق تو فرماتا ہے کس خاندان دنال تعلق ہے میں کہتا ہوں میں جب یہ بیان کرنا امام جعفر صادق فرماتے والدنی صدیق مرتین
ولدنی ابو بکر مرتین، میں نو ابو بکر نے دو دفعہ جنم لیتا، میری نانی بی بی اسماء صدیق اکبر دی پوتی، میرا نانا حضرت قاسم صدیق اکبر دا پوتا، میرا دوہرا تعلق میرے دوستو حضرت صدیق اکبر دے نالے۔ رشتہ سمجھا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ کھو تو رشتہ رسینا تھا کو صحابہ تے اہل بیت تے غلام بیٹھو کو سبحان اللہ۔ میرے دوست سے بات یاد کر کے وجہ صدیق اکبر دے پوتر ہے اتنا محمد حضرت سیدنا صدیق اکبر دے پوتر جدنا عبد الرحمن عبد الرحمن دی بیٹی جدنا بی بی اسماء ہے، حضرت صدیق اکبر دا پتر محمد میرے دوستو اندھے بیٹے دنا قاسم ہے، کیا نا ہے؟ قاسم۔ محمد دا پتر اندنا قاسم اور حضرت عبد الرحمن دی بیٹی دنا اسماء اپنا بھائی دے کولو آندے، محمد اپنے عبد الرحمن بھرا دے کولو آندے، آکے گال کریں دے میرا بیٹا جوان ہے، تیری بیٹی جوان ہے، مہربانی کر انہیں دوہائیں دی شادی کر لوں۔ وہاں کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، ٹھیک ہے کر لو۔ شادی تھی گئی، رب کائنات نے کو بیٹی لی تھی، اس دن ہے ام فروا، کیا نا ہے؟ اللہ جا کیا نا ہے؟ ام فروا جنہیں جوان تھی گئی ہے، حضرت نشل مرزا شیر خدا دا پتر ہے، اندنا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنہیں شہید کربلا ہے، اندھا پتر ہے زین العابدین جے کو سجاد مہاری آدن۔ یہ واقعہ لمبا ہے لیکن جامع بات کیا کرنا، حضرت زین العابدین دا پتر ہے، اندھا ہے محمد باقر جلے جوان تھی گئے، حضرت زین العابدین حضرت صدیق اکبر دے گھر آندے، اے حضرت قاسم تے حضرت زین العابدین آپا دید مساعتن، واقعہ لمبا ہے لیکن آپا دید مساعتن۔ آج یہ بات یاد کی دی وجہ ہے تو دلک منور کی دی وجہ ہے، توس بھی رسندن ہر بندہ نہیں رسندہ۔ میرے والد سے بھی پکوا آگے گئے، میرا دوست میں کشف الغمہ جو بیان پہ کرے دا، میں تاریخ الامہ جو بیان پہ کرے دا، میں اتحاد درس پہ لینا تاکہ تو دل منور تھی وجہ۔ حضرت زین العابدین آپ نے مساعد دے کولو بیان دے، حضرت قاسم دے کولو بیان دے، آکے بات کریں دے، تیری بیٹی جوان ہے، ام فروا جوان ہے، میرا بیٹا محمد باقر جوان ہے، مہربانی کر انہیں دوہائیں دی شادی کر دوں، انہیں دوہائیں دی شادی کر دوں۔ جلے شادی تھی گئی، اللہ پاک نے انہیں کو بیٹا عطا کی دے، اندنا ہے جعفر صادق، کیا نا ہے؟ کیا نا ہے؟ میرے دوست جعفر صادق فرمائے دے والدنی صدیق مرتین، والدنی ابو بکر مرتین، میں نو ابو بکر نے نو دوا جنم لیتا، میری نانی بی بی اسماء صدیق اکبر دی پوتی، میرا نانا حضرت قاسم صدیق اکبر دا پوتا، میرا دوہرا تعلق حضرت صدیق اکبر دے نال ہے۔ امام جعفر صادق کو لوگ سوال کیتا، کشف الغمہ نے اے بات ہے حضرت صدیق اکبر دے متعلق پوچھ دے پہ تو سے ابو بکر کو صدیق آدے ہو۔ امام محمد جعفر صادق پہ فرمانے اللہ میں کو عزت نہ دے رہے، اللہ میں کو عظمت نہ دے رہے، اگر میں حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق آقا وہ میرا دورہ والد ہے، میرے دوست تو میرا نانا ہے، میرا تعلق صدیق اکبر دنال ہے، میرا تعلق صدیق اکبر دنال ہے۔ امام محمد باقر کو بندے سوال کیتا، عروہ بن عبداللہ نے سوال کیتا کیا ایسا تلوار کو زیور پوا سکتے ہیں یا نہیں پوا سکتے ہیں؟ وہاں کہ ہاں پوا سکتے ہو۔ عروہ بن عبداللہ بن آپ یہ سوال کریں دیں، اس کی دلیل پیش کرو۔ وہ ابو بکر صدیق کو منیٹے اور تلوار کو زیور پوائی کرا۔ میرے دوستو عروہ بن عبداللہ کو جب ایک بات کی تھی ابو بکر کو منیٹے تلوار کو زیور پوائی کرا، ابو بکر صدیق پوائی کرا۔ عروہ بن عبداللہ پہ آدھے ابو بکر کو تسی صدیق آدھے ہو، ابو بکر کو صدیق آدھے ہو۔ حضرت محمد باقر کھڑا تھے اور قبلہ طرف روک کی تھی آدھے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جیرا بندہ ابو بکر کو صدیق تسلیم نے کیسی ہو قیامت تک بے دینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت،
اہل بیت تھی ڈھلے گئے ہو یہ نا صحیح تھکے بیٹھے تو باس کروں یار میں تو ہاں ٹھریندا بیٹھا سڑیندا نہیں بیٹھا بے شک کل کو صحابہ کے اہل بیت دے کٹھے جنتی پہ دے ہوزوں بلکہ تیرے دل کو منور کی آپ پیر علی تو رسا شاہ علی تو رسا پہلا خلیفہ تو ہیں ابو بکر صدیق حضرت علی المرضی شیر خدا کشف الغمہ چاہ کے دیکھ بلکہ نہج البلاغہ چاہ کے دیکھ حضرت علی المرضی شیر خدا فرمے دے اپنے کتابیں دا مطالعہ کر کے دیکھ میں دا ملکی چمن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے شکالگت ہوئے بھائی چارے والے فدا ہوئے کل کو صحابہ تے اہل بیت دے کٹھے جنتی پہ دے ہوئے اچھی بولو سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ آپ میرا پیر علی تو رسا شاہ علی تو رسا حضرت امام میرے دوستو علی المرضی شیر خدا فرمے دے حضرت عباس فرمے دے دو دی روایتہ کٹھے پہ بیان کرے نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف زیادہ ہے فلما اشتد بالمرض امر ابا بکر یصلی بالناس میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف زیادہ ہے حضرت بلال آدھے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مسجد نبی کے اندر انتظار بیٹھے نا اور تشریف کی اور لوگوں کو نماز پڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھو حضرت علی المرضی شیر خدا فرمے دے میں بھی موجود ہوں حضرت عباس فرمے دے میں بھی موجود حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمے دے ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرمے جانا میں بھی موجود ہوں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی ابو بکر کو آکھو مرو ابا بکر ابو بکر کو آکھو ابو بکر نماز پڑھے سی میں تو حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ پہ فرمے دی ابھی عائشہ پہ فرمے دی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب اے بات فرمائی اور خدیجہ حضرت عائشہ پہ فرمے دی میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابو رقیق القلب ہے تورے مسلح تے کس طرح کھڑا تھی چک دے ہیں کہ میں بندے کو خلیفہ بڑھاؤ حضرت عائشہ نے جب ایک بات کی تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیقہ عجیب بات کریں دی اے میرا فیصلہ نہیں میں کو رب دا آرڈر ہے کہ مسلح میں ابو بکر دے حوالے کر رہا ہوں نعرہ تکبیر خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر علامہ تاسوی سیرت طیبہ کمیٹی سیرت طیبہ کمیٹی نعرہ تکبیر تھکے بیٹھے تو باس کروں کہنے میں تھکے بیٹھے میرا پیر علی تو رسا علاقے میں تھکے کہنے بیٹھے پیر علی تو رسا حضرت علی المرضی شیر خدا فرمے دے میں موجود ہم میں بیمار بھی کہنا ہمیں میں صحت مند مند ہمیں میں سمجھ دیا جنہیں حضور علیہ السلام فرمے ابو بکر کو آکھو ابو بکر نماز پڑھاوے تے حضرت ابو بکر صدیق حضور دی موجودگی ڈوڑ بار نمازاں پڑھنے دے رہ گئے کتنی بار سارے اللہ جا سارے بولو جا اے اللہ جیرا بندہ بولے نہ پہ دی عمر برکت عطا فرما اے اللہ دی عمر برکت عطا فرما جی دعا مانگے قبول تے منظور فرما میرا دو حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق جلے فرمائے نے پیر علی فرمائے دے میں موجود ہامی شخص تو پہلے اگر مخالفت کی دیئے ام المؤمنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے کی دیئے میرا ابو رقیق القلب ہے تمہارے مسلح تے کس طرح کھڑا تھی چل دے کہ میں بندے کو مسلح تے کھڑا کرو حضور نے فرمایا صدیقہ تو عجیب بات پہ کہہ دی یہ میرا فیصلہ تھوڑا ہے میں کو رب دا آرڈر ہے مسلح ابو بکر دے حوالے کر رہا ہوں حضور دی موجودگی ڈوڑ بار نماز پڑھے دے رہ گئے حضرت علی المرضی شیر خدا پڑھ دے رہ گئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تر رخصتی گئے میرا تو حضرت توجہ کر حضرت اسامہ اے بات کریں دے تے نہج البلاغہ در اے بات آ گئی میں تو حضرت اسامہ فرمے دے میں مدینے دا در آیا میں آ کے اٹھے کہ حضرت صدیق اکبر در ہجوم لگا پے کافی لوگ کٹھے دے پے میں تو لوگ بیعت کریں دے پے حضرت علی المرضی شیر خدا کو حضرت اسامہ پوچھ دے میں پوچھے اے لوگ کیا پہ کریں دے وہ کہ صدیق اکبر دے ہاتھ بیعت پہ کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح دا وارث بنا گئے اور لوگ بیعت پہ کریں دے میں پوچھے تسا بیعت
بیعت کی ہے یا کوئی نہ. حضرت اسامہ جب اے بات پوچھتے علی المرضی شیر خدا فرمائے دے میں بیعت کر رہا میں پچھو نماز پڑھ آیا. اور اے بات یاد کی دی وجہ بیت دل منور کر چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات دے بعد 3 دیوار سیدنا صدیق اکبر صحابہ کو اکٹھا کر کے اعلان کریں نہ رہ گئے کہیں بندے کو امام بناؤ چاہ میں ابو بکر تیار ہاں. کہیں بندے کو امام بناؤ. اصول کافی دے بات آئیے نہج البلاغہ دے بات آئیے 3 دیوار صدیق اکبر اعلان کریں نہ رہ گئے تے مجمع دے درمیان جو علی المرضی شیر خدا کھڑا تھی نہ رہ گئے. اے باتر میں آگئے سارے تین دا امام ہی تو ہیں سارے دنیا دا امام ہی تو ہیں. دیکھو پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم خود مصلی دے گئے ہون سا کو نمازہ تو پڑے سے نفع نقصان دا مالکی تو ہیں. دیکھو حضور خود مصلی دے گئے. اور اے بات یاد کی دی حضرت فاطمہ تزارہ حضور دا جگر دا ٹکڑا ہاں انہیں دا جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر پڑھا گئے. کون پڑھا گئے؟ آقا صدیق اکبر پڑھا گئے. این وجہ کرو تا علی کو محبت صدیق اکبر درار ہے. پوتر دنا ابو بکر رکھے نے پوتر دنا عمر رکھے نے. صحابہ اور اہل بیت رحمہ بینہم شیر و شکر حل محبت کرے دے حل پیار کرے دے حل. میرا دوست محبت دا عالم ہے کہ اپنے پوتر دنا ابو بکر پہ رکھے دے حل اپنے پوتر دنا عمر پہ رکھے دے حل. حضرت علی المرضی شیر خدا دے 2 پتر دنا عمر ہاوے. کتنے پتر دنا عمر 2 پتر دنا عمر ہاں. کتابہ چاہ کے تو دیکھو اساتا یہ پکے ہوئے حضرت حسن دے حسین حضرت حسن مجتبہ بھی ہاں حضرت حسین شہید کربلا بھی ہاں لیکن نال اے بھی ہاں. تھکے دیئے بیٹے آج 5 تک جنون نہ پائے خیرات دا وسیع انتظام ہے پریشان تھی وزرت کہنی. میں کو ایک گال بھی کی تھی کہ حضرت حسین دی شہادت بھی بیان کرائے تھوڑی جائیں. تھکے بیٹھے تو میں نہیں کرے دا بیان منے دا بیٹھا تھکے کافی سارے بندے تھکے بیٹھیں. اگر سبحان اللہ کیونکہ حضرت حسین کرب و بلاد تک پتہ ہے کتنی شہید تھے پتہ ہے تکوں الوید نہیں ہویا تھا گئے کتنی آن گئے 72 اجرے واللہ یعنی ایک ہونن 80 گئے ہن 72 شہید تھا یعنی توفیر سینن. تو کوئی تو پتہ کہیں نہیں تک گئے کتنی ہن تے وجہ کتنی ہن 80 گئے ہن 72 شہید تھی گئے باقی کتنی بچے 8 جنہیں زین العابدین واللہ ہے ہاں واللہ ہے کیا نا واللہ ہے. میرا دو جنہیں شہید تھیں آج تک وہ رسی بنا حضرت علی المرضی شیر خدا دے حضرت حسین سمیت 7 بیٹے شہید تھے کرب و بلائے 7 بیٹے. ابو بکر بھی شہید تھے عمر بھی شہید تھے. آج بھی ابو بکر تو عمر حضرت حسین دے کٹھے ہیں. آگو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ. میرا دو در توجہ کرتے دل منور پہ کرنا تھوڑی حضرت حسین دی شہادت دیکھیں بیان کرائے تاکہ تورے دل منور تھی حضرت حسین کرب و بلاد شہید تھے نہیں تھے. تو کو دیا گا اللہ سیکھئے اسا منے دیں علی اکبر شہید تھے علی اصغر شہید تھے علی اکبر شہید تھے. علی اکبر دی مادنا کیا ہاں پتہ ہی وے آئی دساؤ تورا امتحان تورا میرے امتحان کو پہلی دفعہ وقت سنجے ہوئے نا تے اینچے مولوی کدہیں نہیں آمنے جنہیں کوئی گالی آئندہ ہوئے. حضرت علی اکبر دی مادنا بی بی لیلہ ہے. بی بی لیلہ بیٹیے بی بی میمونہ دی بی بی میمونہ بھیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اے بھی کرب و بلاد شہید ہے. میرا دوست انہیں وجہ جنگہ لیڈین اور بڑے مقابلہ کی دے کرب و بلاد اندر تلوار این ودا چلیں دہا علی اکبر جی میں پیر علی چلیں دہا ایک کھیرے نہ کھیر کے ایک شہید کر لیتا گئے. اللہ دے کلام یہ بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جیرا بندہ تیرے نام تے مر ونجے جیرا بندہ میرے نام تے مر ونجے او شہید ہے شہید زندہ ہے لیکن تو کوئی شعور کہے نہیں.
حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب آمد مقصد یہ تقریر مکا بس کروں بتائے تھیں آج یہ تقریر مکاؤں توری صلاح نال رودا ہے توری صلاح کیا ہے شہادت سنا مجا سنا مجا سبحان اللہ دیوا سننا ہے میں سننا اجا بندے جے بیٹھے جڑے پکے ہیں دل سبحان اللہ دے زبان نہیں آدی مایا دونے دی زبان آکھے سبحان اللہ اچھو اے اللہ جرا سبحان اللہ کے جیڑی دعا منگے ادا دعا قبول فرما ادی عمری برکت عطا فرما اچھی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ اچھی بولو کہ سبحان اللہ ایک ڈنگی ہاتھ طرح بندہ ڈنگا ہوں دے سیدھے ہاتھ طرح بندہ سیدھا اچھی بولو سبحان اللہ حضرت حسین دی کرب و بلاد دی شہادت تذکرہ پیا کرنا آخری وقت نماز کو نہیں سی چھوڑا قرآن کو نہیں سی چھوڑا آخری وقت اذان کو نہیں چھوڑا اذان علی اکبر نے دیتی ہے اذان کہیں دیتی ہے علی اکبر نے دیتی ہے حضرت حسین نے نماز پڑھائی ہے علی اکبر نے پچھو نماز پڑھی ہے کرب و بلاد تیران دی بارے تلے نہ کلام اللہ دی تلاوت کو چھوڑے نے نہ نماز کو چھوڑے نے اگر کو پیر علی کو منے دے او پکا نمازی پڑھ منجے پیر علی کو منے دے او نمازی پڑھ منجو حضرت حسن مجتبہ کو منے دے او نمازی پڑھ منجو حضرت حسین شہید کربلا کو منے دے او نمازی پڑھ منجو حضرت حسین کرب و بلا دے خطاب کی تے دشمن خطاب کر کے پیا دے میں آیا تو سب میں کو سجے میں آپ نہیں آیا لیکن تو سب میں نہ دھوکہ کی دے میں مسجد نبی کھڑ کے روزانہ قرآن مجید ختم کرنا خدا تو قرآن نصیب نہ کرے سی حضرت حسین خطاب کر کے پیا دے دشمنوں کوفیوں تو سی دھوکے نال میں کو سجے میں روزانہ قرآن مجید ختم کرے نامی تو خدا قرآن نصیب نہ کرے سی روز انور تے درود و سلام پڑھدام خدا تو کو درود و سلام نصیب نہ کرے سی اور 5 وقت دی نماز پڑھے دام خدا تو کو نماز نصیب نہ کرے دی حضرت حسین میرے دوستو بد دعا دے گئے حضرت حسین دوستے کو ایک گال فرما گئے توارے جو کوئی بندہ مکروز تو نہیں کھڑا جی اصل گال ہے بری کرن دی ہوئے ہے توارے جو کوئی بندہ مکروز تو نہیں کھڑا نانا میرے گال فرما گیا اپنے قرضے آپ لہا ونجے توری اولاد توڑا قرضہ نہ لہے سی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت بیٹھے جنازہ آئے میرے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بندہ مکروز تو نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مکروز ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی میں دا جنازہ نہیں پڑے دا جرا بندہ مکروز ہے پہلے قرضہ لاؤ گال فرمائی نے پیر علی المرزا شیر خدا کو فرمائی نے نہج البلاغہ دنر لکھا کرے حضور نے فرمایا اگر میں دنیا درخصت تھی بنا رومن دی ضرورت نہیں اکھی جو پانی بہامن دی ضرورت نہیں صبر کرے سو اللہ تعالی عمر برکت عطا فرمائے سی گھریں برکت عطا فرمائے سی حضرت علی المرزا شیر خدا جب حضور دنیا درخصت تھی گئے اے بات کرے کریں دی ہنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی صبر دی تلقین نہ کریں دے میں رو کے اپنے اکھاں دا پانی دماغ دا پانی خوش کر دے وہاں حضرت حسین کرگو بلا دے یا بات پہ کریں دے کوئی بندہ مکروز تو نہیں ہے کھنے مکروز ہے حضرت حسین بات پہ کریں دے جرا بندہ مکروز ہے وہ جنگ دے ایسا نہ کنے بلکہ اپنا کردہ لاویں حضرت پاک ہمارا اے بات فرما گیا میں نانا اے گال فرما گیا صبر کرائے حضرت حسین خیمے دے رہے اور اے بات پہ کریں دے میری بھیڑ صبر کری اگر ساری رات قرآن مجید تلاوت کریں دی رہ ونی ساری رات کلام اللہ دی تلاوت کریں دی رہ ونی ساری رات نوافل پڑھیں اللہ دا شکر ادا کریں میرے دوستو حضرت حسین کرب و بلاج وصیت یا بات ہی کر رہے صبر کرائے ساری رات کلام اللہ دی تلاوت کرائے جب جنگ شروع تھی گئی میرے دوستو اے بات یاد کر کے ونجو حضرت حسین دے برا شہید تھی گئے ابو بکر شہید تھی گئے عمر شہید تھی گئے عثمان شہید تھی گئے محمد اوسطن شہید تھی گئے تو کربلا دل چاہ گیا میں تے کو ابو بکر دکھے سا عمر دکھے سا حضرت عثمان دکھے سا حضرت حسن دا پتر ابو بکر دنا دکھے سا میرے دوستو اپنے پتر دنا ابو بکر اے بھی کرب و بلا دے شہید کونن کرب و بلا دے شہید لفظ کربلا نہیں لفظ کرب و بلا مولانا صاحب بیٹھن انہیں علماء دے جتے بہت اگلے سے لفظ کیا لفظ کربلا نہیں لفظ کرب و بلا انہیں معنی مصیبت دی جا جلے حضرت حسین دے واقعہ لمبا ہے
میں اسے محرم سنو تو سنوے سا حضرت حسین جلے گئے پوچھنے جاد رہا انہیں کربو بلا دیوے نا صحیح جلے کہ کربو بلا ہوں کہ مصیبت دی جائے نا صحیح تو مصیبت آگئی ہے لیکن واقعہ لمبا جمع بات پہ کرنا جلے بھرا شہید تھی گئے حضرت حسین چاہ کیا دے اور اے بات کہ یا اللہ اے میرے بھرا میں دا قربانہ قبول دا منظور فرما آگو سبحان اللہ وہ جرا مر ونجے اللہ دنا تے مر ونجے او زندہ ہے اللہ سے فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جرا بندہ میرے نام تے مر گئے کٹی گئے میرے نام تے کش گئے او بندہ شہید ہے شہید زندہ ہے لیکن تو کچھ اور نہیں بے مقاد فرمائے نے عند ربہم یرزقون میرے قرب دے اندر اے ماں کو رزق عطا کرے نا کیا عطا کرے نا ماں کو رزق عطا کرنا کو تو رزق مل دے اور رزق پہ کھاندن میرا دوست سے بات یاد رکھ میرے دوست میں تیرے دلے کو منور پہ کرنا یہ بات یاد کر کے ونجو حضرت حسین دے بھرا جب شہید تھی گئے حضرت حسین یہ بات پیا دیں اے اللہ قربانی قبول فرما اے اللہ ایک قربانی قبول کر اور علی اکبر میرے دوستو اپنی بوا دے کولو پیا دے حضرت بی بی سیدہ زینب کولو پیا دے اپنے بھرا کو آگ مہربانی کر میں کوئی اجازت دے وے میرے چاچے شہید تھی گئے میرا سوتر ابو بکر بھی شہید تھی گئے چاچا ابو بکر شہید تھی گئے چاچا عمر شہید تھی گئے چاچا عثمان شہید تھی گئے میری خیرت برداشت نہیں کریں دی مہربانی کرو ایک کوئی اجازت لے وے میں تو حضرت حسین جب اجازت دیتی تلوار چاہ کے پیا وے دے مقابلہ پیا کریں دے دشمن صفے مقابلہ پیا کریں دے اور میرے دوستو گروہ میرے دوستو اور آپ تک گھیرا پیا تنگ کریں دے اور آپ کو شہید کر کے دے پہ حضرت حسین علی اکبر کو چاہ کے پیا دے آدھے پھرا میں نبی قبول کی دنیا اللہ میرے پتر دی قربانی قبول فرما حضرت حسین میرے دوستو اپنے خیمے نظر آن دے بچہ بل بلانا پہ جامع بات پیا کرے نا علی اصغر کو چاہ کے پہ آن دے اور اے بات پہ کرے دے میرے دوست رت توجہ کرو مطلب دلے کو منور پیا کرے نا حضرت حسین اے بات پیا کرے دے میرا پانی بند کیتے ہوئے معصوم بچے دا کیا قصور ہے تھوڑا جیت میں کو پانی دے دو میرے دوستو اگو بندہ مشکیزہ چاہ کے کھڑا وہ تیر پیا چلے دے اور جب تیر ہے بچے دے گلے دے پہ واسطہ ہے حضرت حسین اپنے بچے علی اصغر کو پیا سمے دے اور ان دے بعد تیر پیا کٹھے دے جب تیر کٹھے تھی خون دا فوارا پیا نکل دے حضرت حسین اپنے چلو دندر پیا چاہیں دے اپنی بوک دندر پیا چاہیں دے آسمان دی طرف سٹیں دے اے اللہ میرے وجہ قربانی قبول کی تنی یہ چھوٹی قربانی قبول کر جگر گوشہ کے لاشا پر پدر تفتا جگر پہنچا بدل گریاں بلب خندہ رضا کا تاج بھر پہنچا کہا میرے مولا نہیں شکوا رضینہ بار رضا اللہ بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھو کیا کیا تو نے میرا کب تھا میرا کب ہے دیا تو نے لیا تو نے یہی ہے گر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے میرے دوستو علی اکبر بھی شہید تھی گئے علی اصغر بھی شہید تھی گئے حضرت حسین میرے دوستو نماز شروع کی تھی جب نماز شروع کی تھی میرے دوستو کوفی لوگ آکے گھوڑے پہ دوڑیں دے کوفی لوگ آکے حضرت حسین دا سر تن تو جدا پہ کریں دے حضرت حسین پہ آدھے سبحان ربی العالی آپ سجدے اندر آپ نماز پہ پڑھ دے حضرت حسین نمازی ہاں حضرت حسین کاری ہاں حضرت حسین میرے دوستو مجتہدہ حضرت حسین حضور دا صحابی دے وفادار صحابیہ سبحان اللہ توڑی ڈھلی تھی یہ جے ممبر تا صدیق پیارا نہ آندھا نظر ایکڑا ہی نظارہ نہ آندھا خدا دی قسم ہے وراثت رنگی حیدر دا کڑھی وارا نہ آندھا اس صدیق اکبر کو مسلح ملیے تو بس علی المرتضی واری بھی آگئیے حضرت حسین تا آخری وقت مسلح کو نہیں چھوڑا آخری وقت نماز قضا نہیں کی تھی نماز قضا کرن دی اجازت نہیں اگر کو اپنے آپ کو حسینی سمجھ دے ہو تو حضرت حسین ساری رات رب دی نماز پڑھ دے ہن نوافل پڑھ دے ہن حضور دی رات مسلح تے گزر دی حضرت حسین دی رات مسلح تے گزر دی ہے نمازہ پڑھ سو تلاوت کرے سو ذکر اللہ کرے سو میرے دوست سارے صحابہ تے اہل بیت صدیق ان پہلی بات کی تھی لیکن صدیق اکبر او حضرت ابو بکر صدیق ہاں سارے صحابہ اور اہل بیت متقی ہن حضرت ابو بکر اتقا ہاں اور اللہ پاک نے اس صدیق اور صدیقہ بڑے عظیم لوگ ہن
انہیں واسطے رب دے سلام آندے ہن. رب فرمیدہ میرا پیغمبر انہیں کو میرے سلام دے چاہ. اللہ نے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا پیغمبر میں انہیں تے راضی ہاں. انہیں کو پوچھو میرے تے راضی ہے نہیں یا کوئی نا. اے صدیق اور صدیقہ بڑے خوشبخت ہن. بے شک صدیق دو بھی رب دے سلام آدے ہن, صدیقہ دو بھی رب دے سلام آدے ہن. بے شک اے حضور دے چشمدید گواہ صحابہ ہن, قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ ہن, حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ ہن, حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ ہن, حضور دے کٹھے باؤن والے صحابہ ہن, حضور نے کلمہ سکھائے سکھن والے صحابہ ہن, حضور نے نماز پڑھائیے پڑھن والے صحابہ ہن, حضور امام ہن مقتدی صحابہ ہن, حضور پیر ہن مرید صحابہ ہن, حضور جنگ لے سپاہ سالارن سپاہی صحابہ ہن. میرے دوست اس صحابہ حضور دے چشمدید گواہ ہن, قرآن دی قرآنیت دے گواہ ہن, حضور دے نبوت دے گواہ ہن, حضور نے کلمہ سکھائے, حضور نے وضو سکھائے, سکھاون والے حضور ہن تے سکھن والے صحابہ ہن. بے شک بے شک اصل صحابہ کو بھی منو تے اہل بیت کو منو. صحابہ اور اہل بیت راتا مسلح تے گزر دے ہن. اگر صحیح معنی مومن بننا چاہتے ہو صحابہ دے بھی غلام بن ونجو تے اہل بیت دے بھی غلام بن ونجو. انہیں دی زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہے. اے سارے قرآن مجید دے حافظ تے قاری ہن. آدھا پیر علی کو منے دیو میں فلا پہ دورنا آ پیر علی دے دروازے تے آ حضرت مجتبیٰ دے دروازے تے آ حضرت حسین شہید کربلا دے دروازے تے آ زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم محمد تقی علی نقی حسن عسکری. یہ سارے قرآن مجید حافظ دے قاری ہن. سارے صحابہ تے اہل بیت دے کٹھے رہن والے تے بہن والے ہن. تو انہیں دی زندگی دے مطابق آسے دنیا کی کامیابی ہو سی قبر کی کامیابی ہو سی. قریب کر نظر پڑے رسول کا جمال بن, کبھی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کے سر کسوں کے سر جھکے, ستم گروں کو روک دے ستم زدوں کی ڈھال بن. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک کچھ تعویذات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اے اللہ ساری دعا قبول و منظور فرما. اے اللہ تمام بزرگوں کے نام فرما قبول و منظور فرما. اے اللہ سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جس مقصد میں پیدا کی دی اخلاص اور عبادت دی توفیق عطا فرما. اے اللہ محمد بشر دی عمر برکت عطا فرما. غلام حسن جو فوت ہی گیا نا غلام حسن جے کہہ رہے او حسین حسین باشا. اے اللہ حسین باشا دی عمر برکت عطا فرما. اے اللہ اللہ باشا دی عمر برکت عطا فرما. قاری شہاب الدین صاحب دی عمر برکت عطا فرما. اے اللہ جرا بزرگ فوت ہوئے انہیں قبر کو منور فرما. اے اللہ انہیں درجات کو بلند فرما. اے اللہ جرے بزرگ جتنے فوت ہوئے سارے قبر کو منور فرما. سارے درجات کو بلند فرما. اس علاقے دا مرد عورتیں بچے جتنے فوت ہوئے سارے نے قبر کو منور فرما. سارے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جرے بیرا بزرگ آئے بیٹھن. اے اللہ جرے میرے بزرگ اللہ والے آئے بیٹھن. جیری دعا منگنا قبول و منظور فرما. اگر کوئی مسائل ہے تو آسان فرما. اگر کوئی پریشانی ہے دور فرما. اے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا عاشق تے غلام بنا. صحابہ اہل بیت نقش قدم تے چلا. اے اللہ سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ اگر کوئی پریشانی دور فرما. اگر کوئی مسائل ہے تو آسان فرما. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہے وہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھرا بزرگ اے بیٹھن. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما. گھر بیمار ہے شفا عطا فرما. ہسپتال بیمار ہے شفا عطا فرما. کوئی آیا بیٹھے بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ سے سارے تے رحمت فرما. سارے دے گھرانے تے رحمت فرما. محمد بادشاہ دی عمر برکت عطا فرما. اے اللہ اللہ بادشاہ دی عمر برکت عطا فرما. اے اللہ سارے بھائی غلام مصطفیٰ سے عمری برکت عطا فرما. اے اللہ مولانا یامین سے تشریف فرما. انہیں عمری برکت عطا فرما. جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں جنہیں بیان کی دن حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے بیان کی دے. اے اللہ عمری برکت عطا فرما. علم و عملی برکت عطا فرما. جنہیں احباب نے نعتہ پڑھیں انہیں عمری برکت عطا